بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابرطاس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک جانی پہچانی شخصیت، ریاست جموں کشمیر کی ایک جاندار آواز کہہ لیں آپ، مقبوضہ کشمیر میں جو ایک کچھ جماعتوں کا اتحاد بنا ہے، اس کے یہ اس الائنس کے یہ چیئرمین ہیں، اتحاد اسلامی جو ہے اس کے یہ چیئرمین ہیں سید منظور حسین شاہ. میں منظور صاحب آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال جو ہے اس پہ ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ریاستی تشدد جاری ہے پچھلے 70 سالوں سے، مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ آئے روز ظلم ہو رہا ہے، اور 370 اور 5A کے خاتمے کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کی موجودہ سچویشن ہے اس پہ بھی ہمارے ناظرین کو تفصیل سے آگاہ کریں، اور موجودہ جو اس وقت وہاں کی سچویشن ہے اس پہ بھی بات کریں. جی ذوالفقار صاحب، بہت بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب، آپ نے ٹائم دے دیا اپنے نیٹ ورک کے لیے. تو جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 70 سال سے جو تشدد اور ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس پر کیا رائے زنی ہے، تو 70 سال سے ہم نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے لوگ شہید کر دیے گئے. 47 ہی میں ہمارے جموں میں 5 لاکھ کے قریب لوگ شہید کر دیے گئے تھے، اور تب سے لے کر آج تک شہادتوں کا سلسلہ اور ظلم و جبر کا سلسلہ جاری ہے. شہادتیں ہم پیش کر رہے ہیں. ہم مقبوضہ کشمیر میں اپنی تحریک آزادی کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور نہ یہ کمپرومائز کسی وقت ہوا. مثلا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے ریاست کا جو خصوصی اندرونی آٹونومی تھی، انٹرنل آٹونومی تھی، دفعہ 370 کے تحت، یہ ہندوستان کے آئین کا ایک آرٹیکل ہے. اس سے ہندوستان کی 32 ریاستوں میں سے صرف کشمیر کو اسپیشل حیثیت حاصل تھی. وہ اسپیشل حیثیت کیا تھی کہ ہمارے کشمیر میں کوئی بھی ہندوستانی باہر سے آ کر نہ ووٹ ڈال سکتا تھا، نہ رہ سکتا تھا، نہ جائیداد مویبل جائیداد بنا سکتا تھا، اور نہ وہاں ملازمت کر سکتا تھا، نہ کوئی سرکاری اسکالرشپ حاصل کرتا تھا. یہ 35A کے تحت ہمیں ایک پریویلیج حاصل تھا، اور ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے یہ وہ اسٹیٹ سبجیکٹ لا تھا جو 1927 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے جموں کشمیر کی ریاست میں بنایا تھا، اور یہی ہندوستان نے بھی اپنے آئین میں ہمیں داخل کر کے یہ گارنٹی دی تھی. دفعہ 370 کے حوالے سے یہ تھا کہ ہمارا اپنا آئین، ہمارا اپنا قانون، اور ہمارا اپنی اسمبلی، اور ہمارا اپنا نظام، یعنی ہمارے جس طرح ہندوستان میں IAS آفیسرز ہوتے ہیں، ہمارے KAS آفیسرز ہوتے تھے، اسی طرح ان کا IPS آفیسرز ہوتے ہیں، ہمارے KPS آفیسرز ہوتے تھے. اس طرح ہمارا باقاعدہ ایک پورا نظام تھا جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے تھے. یہ ہندوستان نے انٹرنل آٹونومی دی تھی، مگر یہ نعم البدل نہیں تھا ہماری آزادی کا. ہماری آزادی کا، ہمارا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے، اس کی UN نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے، UN نے جو اس کی توجیہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو پوچھا جائے، انہیں پلیبسائٹ کرایا جائے، ان سے رائے شماری کرائی جائے، اور اس میں کہا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ ہندوستان کے ساتھ رہنے پر خوش ہیں یا آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. یہ 2 قومی نظریہ کے تحت جو برطانوی ہند کی تقسیم تھی، اسی فارمولے کو یہاں یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق ریٹین کیا گیا تھا، اور یہ حق آج تک ہندوستان نے ہمیں نہیں دیا. اور مسئلہ کشمیر کو مختلف طریقوں سے الجھانے کی کوشش کی، مگر مسئلہ کشمیر بہت آسان اور سادہ سا ہے. وہ یہ ہے کہ رائے شماری کا مسئلہ ہے، لوگوں سے پوچھا جائے. اب وہ ہمارے اوپر 10 لاکھ فوج لے کر مسلط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے 5 اگست 2019 کو ہمیں 2 سال کے لیے انہوں نے ملٹری سیج میں رکھا. انہوں نے ہمیں میڈیا لاک ڈاؤن میں رکھا، جو میڈیا لاک ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے، اور وہاں ہمارے حقوق معطل ہیں. ہم کسی جگہ اسمبلی نہیں کر سکتے، اجتماع نہیں کر سکتے، اظہار رائے نہیں کر سکتے، ہم اپنے حقوق کی آواز نہیں اٹھا سکتے. جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، جیلوں میں بھر دیتے ہیں. ہماری پوری قیادت جیلوں میں آج بھی بند ہے. کل اعلان کیا گیا شام کو کہ میروائز عمر فاروق کو رہا کر دیا گیا، مگر آج صبح ان کو رہا نہیں کیا گیا. آج صبح انہیں پھر ہاؤس ارسٹ رکھا گیا. سعید علی گیلانی ہاؤس ارسٹ ہیں، شبیر شاہ اور ہماری آسیہ اندرابی صاحبہ اور یاسین ملک صاحب، یہ سارے لوگ جیل میں ہیں. اسی طرح ہمارے مسلم لیگ کے مسرت عالم بٹ صاحب، اور اسی طرح شفیع شریعتی صاحب پروفیسر ہیں، وہ جیل میں. بہت سارے اس طرح ان کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے جن کو بھارت کو چھوڑنا چاہیے.
اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ آئے روز وہ 3 سے 5 لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ٹیررسٹ ہیں۔ میں عالمی برادری سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارتی 10 لاکھ فوج کیل کانٹے سے لیس ہو کر ہمیں قتل کر رہے ہیں، کیا ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم رجسٹ کریں، ہم ان کو جواب دیں اور اپنا تحفظ کریں؟ ہم اپنے تحفظ کے لیے جو جوان بیچارے نکلے ہوئے ہیں ان کے پاس نہ کوئی رسد ہے، نہ کوئی کمک ہے، نہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے۔ 2003 سے سیز فائر ایگریمنٹ جس کو ہندوستان ہی وائلیٹ کرتا تھا، جو مشرف صاحب کے ساتھ واجپئی نے کیا تھا آگرہ سمٹ میں، وہ ایگریمنٹ ہندوستان نے معطل کیا تھا۔ اس کی 4 سے 5 ہزار بار سالانہ ہندوستان جو ہے وہ مخالفت کرتا تھا اور اس کی دھجیاں اڑاتا تھا، فائر کھولتا تھا اور لائن آف کنٹرول کے آر پار کشمیریوں کو قتل کر رہا تھا۔ تو اس کو عالمی دباؤ کے تحت بھی پچھلے دنوں حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان نے، ان کے ڈی جی ایم اوز نے یہ ریٹریٹ کر لیا، یہ اعلان کر لیا کہ ہم اس سیز فائر ایگریمنٹ کو لیٹر اینڈ سپرٹ میں وہ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ دونوں ممالک کا بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ اس طرح سے سرحد پر تو کم از کم کشمیری مریں گے نہیں۔ البتہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، گزارش ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو آئے روز 3 سے 5 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے انہیں روک دیا جانا چاہیے، وہ قتل عام روک دینا چاہیے۔ ہندوستان کو تو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی سیز فائر تفصیل کے ساتھ بات کی ہے شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 16 مارچ 1846 کی اس ریاست کی ہم بات کرتے ہیں جو مہاراجہ کی ریاست ہے، جو بیس ہے، جس وحدت کی بات ہمیں کرنی چاہیے، تو میں دیکھتا ہوں بینگا کشمیری آپ سے بھی یہ کوشچن کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ 16 مارچ 1846 کی ریاست کی بات کرتے ہیں یا 14 اگست 1947 والی جو ریاست ہے، جو ایگریمنٹ کراچی ہے، جو معاہدہ کراچی ہے، آپ اس ریاست کی بات کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ریاست کے لوگ جو ہے، آپ سارے لوگ جو لیڈرشپ ہے مل کر ایک پیج پر کیوں نہیں لاتے؟ دیکھیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کی بنیادی طور پہ یہ تاریخ ہے کہ یہ کشمیر جس کو کہتے ہیں وہ وادی کشمیر کو کہا جاتا ہے۔ جموں کی آئیڈینٹی شروع سے ہی الگ رہی ہے اور لداخ، گلگت بلتستان اس کی آئیڈینٹی شروع سے ہی الگ رہی ہے، اور یہ تو چونکہ انگریزوں نے اس وقت معاہدہ امرتسر کے تحت ڈوگروں کو ریاست کشمیر جو ان کی عملداری میں تھا، جس پر انہوں نے زبردستی قبضہ کیا تھا، وہ ڈوگروں کو بیچ دیا بینامہ امرتسر کے تحت، اور اس ڈوگرا راج نے پھر اس کو ایک امپیریلسٹک سٹیٹ بنایا، انہوں نے اس کو ایمپائر بنایا۔ ایمپائر کیسے ہوتا ہے؟ ایمپائر یہ ہے کہ آپ کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں، اس کو قبضہ کرتے ہیں اور اپنی ریاست میں اپنی عملداری میں شامل کر لیتے ہیں، جیسے لداخ کے ساتھ کیا گیا، جیسے گلگت بلتستان کے ساتھ کیا گیا، اور ایک ریاست انہوں نے وجود میں لائی، اور یہ ایمپائر تھی، یہ ڈیموکریٹک ریاست نہیں تھی۔ ایمپائر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے قبضہ کر لیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہیں ہوتا، وہ لوگ کسی معاہدے یا کسی ایگریمنٹ یا کسی کوویننٹ کے تحت آپ کے ساتھ نہیں ملتے، آپ انہیں زبردستی بائی فورس ملا لیتے ہیں اپنے ساتھ، اس طرح ایمپائر کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ جس ریاست کا 16 مارچ 1846 کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ ریاست جو ہے نا وہ ایک ایمپائر تھی، ایمپائر آف جموں اینڈ کشمیر، یعنی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ ورنہ جب آفیشلی آپ جموں اینڈ کشمیر کی ریاست کا نام لیں گے تو آپ 2 لفظ لیتے ہیں، کشمیر اور جموں۔ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ریاست کا ایک حصہ ہندوستان کے قبضے میں ہے، 3/4 حصہ، اور 1/3 حصہ پاکستان کے پاس ہے، اور پاکستان میں پاکستان کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ کوئی یہاں تحریک نہیں چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، وہ کوئی آزادی اور انڈیپینڈنس کی تحریک اس لیے نہیں چلا رہے ہیں کہ وہ مطمئن ہے پاکستان کے ساتھ، ان کے پاس اسمبلی ہے، ان کے پاس صدر ہے، ان کے پاس انٹرنل آٹونمی ہے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی ان کے حقوق دیے جانے چاہیے اور بتدریج ان کو دیے جا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ مگر ہم جو اس وقت کنفلکٹ زون کی بات کر رہے ہیں، اور کنفلکٹ زون جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر ہے، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پلیبسائٹ کا حق دے دو، اور اس میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے سارے 4 خطے جو ہیں، ان 4 خطوں کے لوگوں سے پوچھا جائے، وہ اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہ مان لیا جائے، اس میں ہندوستان کو کیا اعتراض ہے؟ اس ریاست کی ہم بات کر رہے ہیں، اور
गिलगित बल्तिस्तान वालों को उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे, हमसे राय शुमारी ना की जाए। आज़ाद कश्मीर के लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि यार मकबूजा कश्मीर में आप राय शुमारी करो, हमारे साथ ना करो। सारे लोग इसके लिए तैयार हैं और हम यही चाहते हैं कि राय शुमारी का जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद नंबर 47 के तहत हमें हक दिया गया था, हिंदुस्तान उसको इम्प्लीमेंट करे, मौका दे दे। ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है, आप राय शुमारी करते हैं, ये एक जमहूरी तरीका है। जमहूरी तरीके से आप लोगों से पूछते हैं उनके मुस्तकबल के बारे में कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो दैट्स अच्छा, मुझे शाह साहब ये बताएं कि आप ही के सवाल को आगे लगाऊंगा जो आपने जवाब दिया मेरे क्वेश्चन का। देखें, आपने कहा कि तहरीक कोई इस तरह की चल नहीं रही है पाकिस्तान के अंदर और जो 4000 आज़ाद कश्मीर वाले हैं, तो मुझे ये बात बताएं कि जिस तरह आपने सैयद अली गिलानी साहब का जिक्र किया, आसिया अंद्राबी का जिक्र किया, यासीन मलिक साहब का जिक्र किया, तो ऐसे में आज़ाद कश्मीर डडियाल का रहने वाला रिहायशी राजा तनवीर जो इस वक्त मीरपुर जेल के अंदर है, जो सिर्फ इस रियासत की आवाज़ को बुलंद कर रहा था, जो अपने इस्लामती को, जो अपनी वहादत की बात कर रहा था, पाकिस्तान के अदारों ने ये खुला, इसलिए मैं कहूँगा कि वो वाज़ह तौर पर उसकी सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, हमारे चैनल ने इससे पहले भी इस पर बात की है। तो आप मुझे ये बात बताएं कि किस हद तक इस पाकिस्तान में और उस हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है कि जहाँ पर आज़ादी मांगने हक मांगना अपना, उसमें यासीन मलिक गिरफ्तार हो जाता है और यहाँ राजा तनवीर गिरफ्तार हो जाता है, तो फिर आप इसमें क्या फ़र्क समझेंगे? देखिए, एक राजा तनवीर साहब को अगर गिरफ्तार किया गया तो मैं नहीं समझता कि उसको सिर्फ इस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया होगा कि वो कौम परस्ती का नारा लगाता है, वो कहता है कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी दलील बनती है, इसलिए कि मकबूजा कश्मीर की सबसे बड़ी और आज़ाद कश्मीर की भी इस वक्त वो कौम परस्तों की सबसे बड़ी जमात है, वो यासीन मलिक की JKLF है। यासीन मलिक की JKLF को पाकिस्तान कबूल भी करता है, मानता भी है। मिशाल मलिक आपको पता है यहाँ है, और यासीन मलिक जब भी मकबूजा कश्मीर में फ्री होते थे तो वो यहाँ पाकिस्तान भी आते थे। पाकिस्तान उसकी सपोर्ट भी कर रहा है और उनको प्रमोट भी कर रहा है। लिहाजा ये कोई ऐसी दलील नहीं बनती कि कौम परस्ती की बुनियाद पर किसी को यहाँ गिरफ्तार किया गया। एक मिसाल आप राजा तनवीर साहब की बता रहे हैं, राजा तनवीर साहब के कोई और भी मसाइल हो सकते हैं। मसलन आज़ाद कश्मीर में मैं खुलकर आपको बताऊंगा कि कई कौम परस्त, जैसे वो शौकत है, नैप वाले हैं और भी हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तादाद अगरचे 40 लाख में 1% भी नहीं है, मगर फिर भी उनमें कुछ लोग ऐसे हैं, वो हज़ारों में हो सकते हैं, जिनको हिंदुस्तान सपोर्ट करता है बैरूनी दुनिया के तरीक़ों से। और वो उनका मकसद ये नहीं होता कि वो खुद मुख्तारी की बात करें, रियासत की बात करें। उनका मकसद ये होता है कि वो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ फैलाएं। हो सकता है इस ज़माने में मैं राजा साहब को नहीं जानता, राजा तनवीर साहब का जिनका आपने जिक्र किया उनको नहीं जानता, उनको किस बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया, मगर ये एक मिसाल आपने बताई है पूरे आज़ाद कश्मीर के 40 लाख लोगों में से। मगर मकबूजा कश्मीर की आबादी है 80 लाख, और 80 लाख में पिछले साल से यानी 2009 से लेकर अभी तक जो तादाद गिरफ्तार हुई है वो 40,000 है। और 40,000 लोगों में से ये तो राजा तनवीर साहब के साथ तो कोई ऐसी खुदा न खास्ता अनहोनी नहीं हुई कि इनको कोई फांसी दी गई, उम्र कैद दी गई या कोई ऐसी सज़ा नहीं दी गई। मैं मकबूजा कश्मीर के आप कासिम फख्तू जो आसिया अंद्राबी के मियाँ हैं, उनको सज़ाए मौत दी गई, और वो सज़ाए मौत हिंदुस्तान के कवानीन के मुताबिक 14 साल की होनी चाहिए। अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और लाइफ टिल लाइफ है, यानी जब तक वो ज़िंदा हैं जेल में ही रहेंगे। उनको वो सज़ाए मौत दी गई है और वो वहाँ जेल में सड़ रहे हैं, और उन्होंने सज़ाए मौत का कानूनी जो पैरामीटर उनका था वो भी पूरा कर लिया। इसी तरह हमारे शफी शरीयत की है, उनको भी वहाँ के इस तरह की मकबूजा सैकड़ों में। सर, मेरा क्वेश्चन एक और है, आप मुझे ये बताएं कि ये जो लिबरेशन सेल बनाया गया, कश्मीर लिबरेशन सेल, ये हो गया, या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जो पाकिस्तान ने ज़्यादा प्रमोट किया, सपोर्ट किया, तो ऐसे में ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप थी, या ये जो दीगर अदारे कश्मीर के नाम पे बनाए गए जिन पे लाखों रुपए जो है इन्वेस्टमेंट हुई है, आप मुझे ये बात बताएं, इनने इस वक्त तक मौजूदा मसला कश्मीर के हवाले से क्या किरदार अदा किया है? जी, कश्मीर लिबरेशन सेल के हवाले से ये है कि ये सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान के ज़माने में बनाई गई, और इसका शुरू में जब बेस कैंप में मुजाहिदीन के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था, मकबूजा कश्मीर के लोगों को, महाजरीन के लिए कोई सिटिंग और कोई इस तरह का सेटलमेंट का इंतज़ाम नहीं था, तो उस वक्त ये कश्मीर लिबरेशन सेल उनकी मदद करती थी। ये उसका एक शानदार किरदार रहा है। दूसरा किरदार उनका ये रहा है कि जो भी मकबूजा कश्मीर से तंजीमें यहाँ आई, लोग यहाँ आए, रेफ्यूजीज़ और महाजरीन और मुजाहिदीन,
خواتین یہاں آئے ان کے انہوں نے مدد کی, کفالت کی, یہ کافی عرصے تک رہا. اس کے بعد کشمیر لبریشن سیل ایک کرپشن کا ادارہ بن گیا مختلف پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران, اسی طرح مسلم کانفرنس کے پہلے دوسرے دور حکومت کے دوران, اسی طرح وہ آج بھی اس طرح کے اعتراضات ہو سکتے ہیں. مگر کشمیر لبریشن سیل کا آج ایک میں آپ کے سامنے ایک چیز لاؤں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اگر آپ کو یو این کی قراردادوں کے حوالے سے, کشمیر کے ڈیموگرافی کے حوالے سے, بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی اس وقت اویلیبل لٹریچر ہے, دیٹ اویلیبل لٹریچر ہیز بین پروڈیوسڈ بائی دی کشمیر لبریشن سیل اینڈ دیٹ از دی گڈ جاب آف دی ارس. اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ اس وقت ایک احتیاط کے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے کل جماعتوں کا, اس کے چیئرمین بھی ہیں. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ موجودہ سچویشن میں آپ مسئلہ کشمیر کا حل کیا دیکھتے ہیں؟ میں بہت پر امید ہوں کہ 2003 کا جو معاہدہ تھا, سیز فائر وائلیشن معاہدہ تھا, سیز فائر معاہدہ تھا ہندوستان پاکستان کے درمیان, اس کو ہندوستان وائلیٹ کرتا تھا. پچھلے دنوں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اعلان کیا گیا, اور یہ بہت خوش آئند بات ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ میشیل بیچلٹ جو ہے یہ یو این کمشنر آف ہیومن رائٹس ہیں. انہوں نے اپنے 46ویں اجلاس میں, وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, باقاعدہ مسئلہ کشمیر کو اٹھایا اور ہندوستان جو وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہا ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اندر خانے پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں جو ان کے نیشنل سیکیورٹی اداروں کے ہمارے ڈاکٹر معید صاحب ہیں اور ان کے وہاں اجیت دوول ہیں, وہ بات چیت کر رہے ہیں. اور یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے تحت انہوں نے کچھ حریت لیڈروں کو بھی چھوڑا ہے. کل انہوں نے میروائز کو چھوڑنا تھا, آج انہوں نے پتہ نہیں کس خوف سے اس کو دوبارہ ہاؤس اریسٹ کر لیا, مگر چھوڑ دیں گے. اسی طرح یہ اس طرح کے اقدامات جو ہو رہے ہیں ان کو ہمیں انکوریج کرنا چاہیے. اور عالمی سطح پر جو مسئلہ کشمیر بہت ساری جگہوں پر اٹھایا گیا, 5 اگست کے بعد آج تک سیکیورٹی کونسل کے 3 اجلاس ہو گئے ہیں. اسی طرح عمران خان نے بھی اس پر 2-3 دفعہ عالمی فورمز میں بات کی, اس کا اچھا امپیکٹ ہوا. امریکہ میں بہت سارے قومی بڑے بڑے اخبارات نے اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز نے مقبوضہ کشمیر پر فیچرز شو کیے ہیں, فیچرز دکھائے ہیں. اسی طرح یورپین یونین, یو کے میں اور امریکہ میں ان کی جو ہیومن رائٹس کمیشنز ہیں اور ان کے جو کانگریس کمیٹیز ہیں وہاں جو ہے نا یہ ڈسکس ہوا, اور اس طرح مسئلہ کشمیر کی آواز دوبالا ہوئی. اور ہم بتدریج انشاءاللہ المستعان پرامن طریقے سے مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور حالات کچھ بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہم عالمی سطح پر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا. ناظرین, آپ سن رہے تھے منظور شاہ صاحب کو. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے, پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ.